بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تساں جڑے مالکاں دا کم کر دے ہو مالک تانوں ویکھ رہے ہیں، کہ آپ سب رسول اللہ کے لیے آئے ہیں، یہاں سے لے کے اس جگہ تک، بلکہ جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے حضور کے غلام وہاں پہ بھی کھڑے ہیں۔ میں یہاں پہ بس اتنا کہوں گا کہ حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ بات تو اتنی سی ہے، اور ہم اولیاء کی سرزمین پہ آئے ہیں۔ حقیقت میں اولیاء کا مشن ہی رسول اللہ کے دین پہ پہرا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے محل ختم ہو گئے، ان کے نعرے لگانے والے ختم ہو گئے، لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وقف کی، آج میں کہتا ہوں کہ عشرے گزرے، دہائیاں گزری، اتنے سالوں کے بعد، حتیٰ کہ صدیاں گزری، رسول اللہ کے ان غلاموں کے ڈیرے آج بھی آباد ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، فاتح قادیانیت، تاجدار گولڑا، آپ ایک بار تشریف لے کے جا رہے تھے پاک پتن شریف، تو رستے میں کچھ مولوی صاحبان ملے اور انہوں نے کہا حضرت جی ہم نے تو سنا تھا آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی کہ جس کے نام سے قادیانیت کانپتی ہے، کفر کانپتا ہے، دہریے کانپتے ہیں، آریہ مذہب والے کانپتے ہیں، کرسچن کانپتے ہیں، کوئی آپ سے آ کے اسلام کے مد مقابل کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا علم ہے آپ کے پاس۔ افسوس کی بات ہے آپ بھی درباروں پہ جاتے ہیں، آپ بھی جناب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے فرمانے لگے ہو سکتا ہے میں کوئی حدیث پیش کروں تو تم کہو کہ مجھے اس کی سند پہ اعتراض ہے، ہو سکتا ہے میں کسی بزرگ کی بات کروں تو آپ کہو کہ جی میں نہیں مانتا، یہ میرے مشرب کے نہیں ہے، میں اسے کیوں مانوں؟ تو کہتے ہیں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہتے ہیں بس یہ تو مجھے پتا ہے کہ فرید ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ہے، اب میں اللہ کا وعدہ سچا ہوتا دیکھنا جانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کہا ہے جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا۔ فرید تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا گیا، اب میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ کس طرح فرید فرید کروا رہا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ یہاں پہ اس لیے آپ آتے ہیں، ہم آتے ہیں ان عظیم اولیاء کرام کے درباروں پہ جناب سلام عرض کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کا نام لیا، اس کے حبیب کا نام لیا، اس کے حبیب کا دین بیان کیا، کسی نے مانا تو بھی، کسی نے نہ مانا تو بھی، ان کا کام تھا اذان حق بلند کرنا، وہ کرتے گئے۔ تو ہمارا کام بنتا ہے کہ یہاں پہ اگر آئیں تو صرف دربار کے لنگر چاول نہیں ہوتے، دربار کا جو لنگر ہے وہ صرف حلوہ نہیں ہوتا، یہاں کا لنگر جو ہے وہ جلیبیاں اور مکھانے، صرف یہ لنگر نہیں ہوتا، اصل اولیاء کرام کا لنگر ان کا کردار ہوتا ہے جو ہم نے یہاں سے لے کے جانا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بات سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، ہمارے پاس بڑا روپیہ ہے، ہم نے لنگر چلا دیا بس اللہ خیر صلاح، ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنی عقیدت سے آتے ہیں، یہ جو تکوینی امور والے لوگ ہیں یہ آپ کی جیبوں کو نہیں، آپ کے اندر کو دیکھیں، یہ جتنے ماحول چلتا رہتا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ عجیب لوگ ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ امیر المجاہدین، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت، پہرے دار ختم نبوت، آپ
بلکہ یہاں پہ میں آیا تھا اور ایک بھائی نے کہا تھا جی آپ سارے امیر المجاہدین بھی کہتے ہیں، آپ سارے قبلہ شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں، ساری چیزیں کہتے ہیں، ایک جملہ میری طرف سے بھی کیا، جب آپ حضرت کا نام لیں انہیں ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ امیر المجاہدین تو تھے، ساتھ میں حضرت عشق تھے۔ قبلہ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ آپ تشریف لائے اپنے وصال سے کچھ عرصہ قبل گمتی شریف، تو کسی نے کہا کہ جی میں کلیام شریف سے آیا، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کہ نا بابا جی کی سرزمین سے آئے ہو۔ یہ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سرزمین بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کا بھی حیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بات ایک بار ہم کلاس میں تھے تو یہ تقریباً 1999 کی بات ہے، تو بابا جی نے ایک بار بات سنائی، فرمانے لگے کہ سائیں صاحب کے جو درویش تھے نا، ان کے پاس اس علاقے کا جو ریاست تھی وہاں کا جو بڑا تھا وہ لنگر شریف بھیجا کرتا تھا، تو اس کو کچھ وزیر مشیر مل گئے، جس طرح آج کے دور میں اگر کہیں تو جس طرح ہمارے ایک جیلم کے وزیر صاحب ہیں، وہ اس ٹائپ کا کوئی وزیر ان کو مل گیا کہ یار یہ کیا ملنگوں کے اوپر خرچ کر کے تم دماغ خراب کیا ہوا ہے، اتنے سارا خزانے کا خرچہ کیا ہوا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا پیسہ بچاؤ۔ نعرہ لگائیں جی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ کیا ہے ملنگوں کے اوپر تم خرچ کر کے تو اپنے جناب پیسے خراب کر رہے ہو ان درویشوں۔ اس نے لنگر بند کر دیا تو حضرت آئے، فرمایا جی یار کوئی پکایا نہیں کچھ؟ آخیا قبلہ وہ بادشاہ سلامت آرڈر آیا کہ ہون کوئی شے نہیں لبنی، انہیں لنگر بند کر دیتا۔ آپ نے فرمایا اچھا، انہیں اگر لنگر بند کر دیتا تو مالک نے انہیں ہر شے بند کر دی۔ ایک کیا تو انہوں نے کوئی عارضہ ہویا، نہ جناب واش روم جان جوگا تے نہ منجی تے بہن جوگا، روح زمین دے علاج کرا کرا کے تھکیا تے حضرت نو پھر خیال آیا کہ یار اے بابے دی بد دعا نہ لگی ہوئے، تو اس نے بلایا حضرت کو، جی کچھ مہربانی فرمائیں۔ آپ نے ایسے کاغذ نکالا، فرمایا ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ اس پہ سائن کر دیں کہ آپ کی جو سلطنت ہے ساری ان ملنگوں کے نام ہے، یہ فقیر جو لوگ ہیں یہ کھاتے رہیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو پھر تو میں کوئی دعا کرتا ہوں، ورنہ ٹھیک ہے آپ جس طرح ہے چلتے رہیں۔ اب جب بندے کی جان پہ بنی ہو نا تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس نے جناب فوراً سائن کیے، حضرت نے جناب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے پیٹ پہ یوں ہاتھ پھیرا، یوں تشریف لے کے گئے تو طبیعت بحال اٹھ کے بیٹھ گیا، تو پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے حضرت یہ اپنا جناب دستاویز تو لے جائیں، ریاست آپ کی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا، صرف تمہیں احساس دلانا تھا، اس پہ اترا رہے تھے تم، اس کی ساری قیمت ایک گندی ہوا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ہماری یہ ویلیو ہے جس کے اوپر ہم اترا رہے ہیں، کہ فاروق الحسن کہے کہ میری بڑی ویلیو ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں، ہماری ویلیو صرف ایک ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام۔